السلام علیکم، میرے چینل دادی اماں کی کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دادی اماں کی پیاری پیاری میٹھی کہانیاں تو سبھی کو پسند ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی میری طرح دادی اماں کی کھٹی کھٹی میٹھی میٹھی کہانیاں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ میری آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ہے گدڑی میں لال۔ ایک سمندر کے کنارے بہت ہی چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں پہ ایک غریب ماں رہا کرتی تھی جو کہ بیوہ تھی اور صرف ایک ہی اس کا بیٹا تھا۔ اسے کوئی ایسا ہنر، کوئی ایسا کام بھی نہیں آتا تھا کہ جو وہ کر کے اپنے بیٹے کا پیٹ پال لے۔ بس وہ یہی کرتی تھی کہ اٹھ کے روز جاتی اور جا کے جو مچھیروں نے مچھلیاں پکڑی ہوتی اور اس کے بعد جو ادھر ادھر ایک دو گر گئی ہوتی انہیں اکٹھا کرتی، گھر میں لا کے بناتی، پکاتی، خود بھی کھاتی اور بیٹے کو بھی کھلاتی۔ بس ایسے ہی وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہی تھی۔ ایک دن موسم بہت ہی زیادہ خراب تھا اور اسے بھوک بھی لگی تھی۔ باہر نکلنے کو دل تو نہیں تھا کیونکہ بہت تیز ہوائیں چل رہی تھیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لی اور چل پڑی۔ آج جب وہ سمندر کے کنارے پہنچی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے سمندری جہاز وہاں پہ رکے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ بھی اترے ہوئے ہیں۔ روز کے معمول کے تحت وہ وہیں گئی، جا کے مچھلیاں چننے لگی۔ وہ مچھلیاں چن رہی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو تھوڑا دور بٹھا دیا کہیں وہ پانی میں نہ گر جائے۔ سمندری جہاز چلانے والا کپتان جو کہ ایک بہت ہی نوجوان اور بہت ہی خوبصورت آدمی تھا، اس نے جب اس بچے کو دیکھا اور کہا، بی بی یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اگر اس کی صحیح طرح سے تعلیم و تربیت کی جائے تو یہ بہت اچھا اور کامیاب انسان بنے گا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں بہت اونچائیاں نظر آتی ہیں۔ ایسا کرو یہ تم مجھے دے دو۔ ارے نہیں، ایک یہی تو میرے پاس جینے کی امید ہے، ایک یہی تو میرے پاس آسرا ہے، اسے تو میں نہیں دوں گی۔ ارے بی بی کیا فائدہ گدڑی میں لال چھپا کے رکھنے کا؟ میرے پاس آئے گا تو یہ بہت ہی کامیاب انسان بنے گا اور تمہارے پاس رہے گا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہ بڑا ہو کے ایک مچھیرا ہی بنے گا۔ اگر تمہارے بچوں کو کوئی اچھا بننے کی امید میں دلا رہا ہوں، کچھ بتا رہا ہوں تو تمہیں اپنے بچے کا فائدہ سوچنا چاہیے اور تم پریشان نہ ہو کہ میں گزر بسر کیسے کروں گی۔ میں تمہیں اتنی رقم دے کے جاؤں گا کہ اگلے 20 سال تم بہت اچھے سے کھا سکو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اگلے 20 سال کے بعد اسے تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ بوڑھی ماں کا دل تو نہیں کرتا تھا اپنے بیٹے کو دینے کو، لیکن جب اس نے اپنے بچے کی طرف دیکھا، اس کے مستقبل کا سوچا، دل پہ پتھر رکھ کے ایک سرد آہ بھر کے اس نے کہا، ٹھیک ہے آپ لے جائیے، میں اپنے بیٹے کا انتظار کروں گی۔ کپتان نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے اس عورت کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ یہ اگلے 20 سال کے لیے تمہارے لیے کافی ہیں، اور اس لڑکے کو لے کے چلا گیا۔ وہ لڑکا جس کا نام تھا سمد، اب وہ سمد سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اسے ہر چیز سکھاتا تھا، سمندری جہاز چلانے کا طریقہ، نقشہ دیکھنے کا، کہاں اترنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے ہر ڈیل وغیرہ کرنی ہے، ہر چیز وہ اسے بہت اچھے سے سکھاتا اور پڑھاتا۔ چونکہ وہ خود ایک کپتان تھا جو سمندری جہاز وغیرہ چلایا کرتا تھا، اس پہ اسے بہت اچھی مہارت حاصل تھی۔ لیکن وہ جو سمندری جہاز میں سامان ادھر ادھر لے کے آیا جایا کرتا تھا وہ اس کے مالک کا تھا جو کہ بہت ہی امیر انسان تھا، لیکن اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ بہت تجارت کرتا تھا، بہت پیسہ کمایا ہوا تھا
اور دل کا بھی وہ اچھا تھا۔ خیر ہمیں کیا، لیکن کپتان سمد کو بہت اچھے سے سکھا رہا تھا، پڑھا رہا تھا، اسے ایک قابل انسان بنا رہا تھا۔ اب سمد 20 سال کا ہو گیا تھا، ایک کڑیل نوجوان، بہت ہی خوبصورت، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سمندر کی ہر ایک چیز سے بہت اچھے سے واقف ہو گیا تھا۔ اس کی دنیا ہی سمندری دنیا تھی، وہ وہیں پہ ہی رہا کرتا تھا، وہی اس کا وطن تھا۔ اس 20 سال میں اس نے ایک بھی دفعہ خشکی پہ پاؤں نہیں رکھا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ان کا مالک تھا وہ بہت زیادہ امیر تھا اور اس کے پاس کوئی اولاد نہ تھی، لیکن اب وہ بہت ہی زیادہ ضعیف العمر ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب اس کی اتنی جو مال و دولت اس نے کمائی ہے اسے کوئی سنبھالنے والا بھی ہو، میں جاتے ہوئے اسے صحیح ہاتھوں میں دے کے جاؤں، اور کپتان کی بھی کافی عمر ہو چکی تھی۔ ایک دن ویسے ہی وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ہو جو میری ہر چیز کو سنبھالے، لیکن اسے بھی ہر چیز کی مہارت ہو، بہت ہی قابل انسان ہو۔ اس پہ کپتان نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ میرا بھی ایک بیٹا ہے، آپ اسے یہ سب کچھ سکھا دیجئے۔ لیکن اس نے کہا آپ نے مجھے پہلے تو کبھی نہیں بتایا کہ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے۔ کپتان نے کہا آپ نے کبھی پوچھا بھی تو نہیں، آپ میرے بیٹے سے ملنا چاہیں گے تو میں اسے بتا دیتا ہوں، وہ دوسرا سمندری جہاز لے کے ذرا گیا ہوا ہے، جیسے ہی وہ آئے گا میں آپ سے ملوا دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب کچھ مہینوں بعد سمد لوٹا تو کپتان نے اس کی ملاقات اسی تاجر سے کروائی۔ وہ اس سے ملا اور بہت خوش ہوا، کیونکہ وہ اس سے بہت متاثر ہوا، وہ بہت اچھا انسان تھا سمد۔ اس نے کہا کہ آج سے یہ لین دین ہر چیز تم دیکھو گے، اب تم دیکھو گے کہ کیسے سب کو ڈیل کرنا ہے۔ سمد نے کہا ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اس نے وہ کاروبار سنبھالا اور دنوں میں ترقی کرنے لگا۔ بہت سے لوگ تجارت کے لیے آتے اور سامان لینے آتے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ کام جتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا اتنی تیزی سے مال واپس نہیں آ رہا تھا۔ سمندری جہاز بہت آہستہ سے واپس آ رہے تھے۔ اس پہ سمد نے کپتان سے کہا بابا جان آپ مجھے اجازت دیجئے، یہ 5 سمندری جہاز میں لے کے جاتا ہوں اور اس کوئلے کے بدلے میں وہاں سے چیزیں لے کے آتا ہوں۔ پہلے تو کپتان بالکل نہ مانا، ارے نہیں تم کیسے جاؤ گے، تم نے تو کبھی زمین پہ پاؤں تک نہیں رکھا۔ نہیں ابا جان، آپ نے مجھے، بے شک میں نے پاؤں نہیں رکھا، لیکن آپ نے مجھے زندگی کی ہر چیز سکھائی ہے۔ خیر کپتان کرتا بھی تو اور کیا کرتا، مان گیا، دعاؤں کے ساتھ بیٹے کو رخصت کیا۔ اب وہ جا رہا تھا کہ رستے میں تیز ہوائیں چلنے لگی، موسم خراب ہونے لگا۔ اس نے کہا کہ یہاں سائیڈ ایک جزیرہ جو بھی قریب نظر آیا وہاں پہ اپنے سمندری جہاز اتارے اور سب اتر گئے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ جا رہا ہے کہ بہت سارے آدمی ایک مرے ہوئے انسان کو مار رہے ہیں، اس کا جسم نوچ رہے ہیں، اسے ٹھڈے مار رہے ہیں۔ اس کا تو دل بہت زیادہ خراب ہوا، اس نے تو پہلی دفعہ ایسا دیکھا تھا۔ ارے رکو رکو، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، اس مرے ہوئے انسان کو اور مار رہے ہو۔ نوجوان کو ان لوگوں نے کہا ارے جائیے جائیے، آپ اپنا کام کریں، آپ ہمارے وطن کے نہیں لگتے، ہماری باتوں میں بھی مت بولیے۔ اس پہ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح تم کیوں مار رہے ہو۔ انہوں نے کہا اس بوڑھے انسان نے ہم سے 50 روپے کا قرضہ لیا تھا اور یہ بنا ادا کیے ہی مر گیا، اس لیے اب اس کو ہم مار کے خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ اس پہ سمد نے ایک پوٹلی نکالی جو کہ اشرفیوں کی تھی، انہیں دی اور کہا یہ لو، یہ تمہارے ادھار سے کہیں زیادہ ہے، تم یہ رکھ لو اور اس کو چھوڑ دو۔ اس پہ وہ خوشی خوشی اسے چھوڑ کے چلے گئے۔ اب سمد جو کہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تھا، اس نے ایک قبر کھودی اور بہت ہی عزت کے ساتھ اس بوڑھے انسان کو زمین بوس کر دیا اور آگے چلنے لگا۔
اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی پیاری خوبصورت سی لڑکی ہے جسے رسی سے باندھا ہوا ہے اور اسے آگ لگانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ وہ وہاں پہ جاتا ہے اور کہتا ہے، ارے تم اسے کیوں جلا رہے ہو؟ اس نے کیا کیا ہے؟ جس پہ مارنے والوں نے کہا کہ اس نے ہمارے بادشاہ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ان سے شادی کرے گی اور اب یہ مکر گئی ہے، اور اس کی سزا اسے یہ ملی ہے کہ اس کے ماں باپ، اس کے باقی لوگوں کو اور اس کے شہر کے سب لوگوں کو جلا دیا گیا ہے، بس اب اس کی باری ہے، اب اس کو جلایا جائے گا۔ اس پہ سمجھ نے کہا، تمہارے بادشاہ نے کیا تمہیں کچھ پیسے دیے ہیں یہ کرنے کے لیے؟ ارے نہیں، ان کا حکم ماننا تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس پہ سمجھ نے انہیں بہت ساری اشرفیاں دی اور کہا کہ دیکھ لو، سوچ لو، اگر تم اس کو یہیں چھوڑ دو گے، یہ سارا سونا میں تمہیں دے دوں گا، یہ تمہاری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے، بس تم بادشاہ سے جا کے کہہ دینا کہ ہم نے لڑکی کو جلا دیا۔ درباریوں نے کچھ سوچا اور پھر حامی بھر لی اور لڑکی کو چھوڑ دیا۔ سمجھ نے اس کی رسیاں کھولیں اور پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس پہ اس نے کہا کہ یہ لوگ مجھے جلا رہے ہیں، انہوں نے باقی سب کو بھی جلا دیا صرف اس لیے کہ میں نے ان بادشاہ سے شادی کرنے کے لیے انکار کیا تھا۔ خیر تم بہت اچھے ہو، تم میرے محسن ہو، تم نے مجھے بچایا ہے۔ اس پہ وہ کہنے لگی کہ تم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو؟ سمجھ نے کہا کہ میں ایک سمندری دنیا سے آیا ہوں اور میرے پاس بہت سے آبدوز ہیں جس میں کوئلہ بھرا ہوا ہے، وہ میں دوسرے وطن لے کے جا رہا ہوں بیچنے کے لیے۔ اس پہ لڑکی نے کہا، ارے تمہیں نہیں پتا کہ یہاں کے لوگ کوئلہ کھاتے ہیں اور کوئلے کو بہت مانتے ہیں، ان کے لیے تو کوئلہ بہت قیمتی ہے۔ میں تمہیں بتاتی ہوں یہاں کی تجارت کی سب سے بڑی منڈی کی، تم وہاں پہ جاؤ اور جا کے انہیں بتاؤ کہ تمہارے پاس بہت سارا کوئلہ ہے، وہ تمہیں تمہارے کوئلے کے وزن کے مطابق سونے سے تول دیں گے اور تمہیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہیں پہ تمہارا بہت اچھا کام ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا جیسا لڑکی نے بتایا تھا۔ اس نے وہ سب جا کے وہاں پہ بتایا، میرے پاس کوئلہ ہے۔ وہاں کے لوگ بہت زیادہ خوش ہو گئے اور اسے اشرفیوں سے سونے سے نواز دیا۔ چونکہ اس کا کام اب بہت جلدی ہو گیا تھا اور لڑکی کو ہمراہ لیا اور اپنے سمندری جہاز پہ بٹھایا اور اپنے وطن کو چل دیا۔ جب وہ اپنے جا کے باقی ساتھیوں سے ملا اور اپنے مالک کو اور اپنے کپتان باپ کو جب اس نے بتایا کہ وہ کوئلے کے برابر اتنا سارا سونا لے کے آیا ہے، تو وہاں پہ جشن منایا گیا، خوشیاں منائی گئی اور بہت واہ واہ کی گئی۔ سب خوشی خوشی چل رہا تھا، سبھی خوش تھے، سمجھ بھی، کپتان بھی اور وہ تاجر باپ بھی، لیکن اگر خوش نہیں تھی تو وہ لڑکی۔ سمجھ نے اس سے کئی بار پوچھا کہ تم مجھے خوش نہیں لگتی ہو، میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں اگر تم مجھے کہو تو، پر لڑکی کچھ نہ کہتی، چپ چاپ رہتی۔ آخر ایک دن اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے کہا، کیا تم واقعی میں میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو؟ سمجھ نے کہا، ہاں ضرور، کیوں نہیں، تم مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اس نے الماری سے ایک بہت ہی پیارا کوٹ نکال کے سمجھ کو دیا، کہتی یہ پہن لو، اور ایک انگوٹھی اور ایک کتاب دی۔ کہتی ہے کہ تم نے یہاں سے بہت دور ایک شہر ہے ہنسا، وہاں جاؤ گے، وہاں کے دربار میں جب جاؤ گے تو وہاں پہ 3 کرسیاں پڑی ہوں گی، 2 سونے کی اور بیچ میں ایک چاندی کی، تم نے جا کے چاندی کی کرسی پہ بیٹھ جانا ہے۔ جب بادشاہ اور ملکہ آئیں گے اس ٹائم تم نے یہ کوٹ پہننا ہے اور یہ کتاب پڑھنی ہے اور انگوٹھی اپنی داہنے ہاتھ کی انگلی میں پہن لینی ہے۔ اس کے بعد اگر بادشاہ اور ملکہ تمہیں کچھ کہیں تو تم نے بنا کچھ کہے ادب کے ساتھ وہاں سے اٹھ کے چلے جانا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہوگا وہ تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اس نے چنانچہ ایسے ہی کیا، اپنا جہاز لیا
اور ہنسا کی طرف نکل گیا۔ وہاں پہ اسی گرجا گھر میں پہنچا جہاں کا بتایا گیا تھا۔ اس نے کوٹ پہنا اور جا کے چاندی کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ دربار لگ گیا، بہت لوگ آ گئے۔ بادشاہ اور ملکہ بھی آئے اور اپنی سونے کی کرسی پہ بیٹھ گئے اور یہ جا کے چاندی کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ ویسے ہی اس نے اپنی کتاب نکالی اور وہ انگوٹھی اپنے داہنے ہاتھ میں پہنی اور انگلی سے پھیرتا ہوا کتاب پڑھنے لگا۔ سب دعا میں مشغول تھے، لیکن بادشاہ اور ملکہ مسلسل اس نوجوان کو ہی دیکھتے جا رہے تھے۔ دعا ختم ہوئی، اس نے جب دیکھا ملکہ اور بادشاہ صرف اسی کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں، تو اس نے سر جھکایا اور گرجا گھر سے باہر نکل گیا۔ اندر جو بھی باتیں ہوتی رہیں، ایک درباری آیا اور آ کے کہا کہ آپ کو بادشاہ اور ملکہ نے اپنے محل میں طلب کیا ہے۔ سمد نے کہا انہیں کہہ دو کہ میں شام میں حاضر ہو جاؤں گا۔ جیسے ہی شام ہوئی وہ گیا ان کے حضور، حاضری دی۔ لیکن یہ کیا؟ بادشاہ اور ملکہ تو اس سے بہت متاثر تھے اور کہہ رہے تھے ایک بات تو بتاؤ، تمہیں یہ کوٹ، کتاب اور انگوٹھی ایک لڑکی نے دی ہے؟ اس پہ سمد نے کہا ہاں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کیسی ہے ہماری بیٹی؟ وہ کہاں ہے؟ وہ کیا کر رہی ہے؟ سمد حیرانی سے پوچھنے لگا کیا وہ آپ کی بیٹی ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ تم نے اسے کہاں سے بچایا؟ جس پہ سمد نے کہا کہ اسے سب جلا رہے تھے لیکن میں نے اسے بچا لیا، اب وہ میرے وطن میں ہے، پلیز ہماری بیٹی ہمیں لوٹا دو، اس کے بدلے میں تم جو کہو گے ہم کریں گے، ہم تمہاری ساری زندگی غلام بن کے رہیں گے۔ ہماری بیٹی نہیں جانتی کہ ہم زندہ ہیں، وہ صرف یہی جانتی ہے کہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے، تم ہماری بیٹی سے ہمیں ملوا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ گیا سمندری جہاز لے کے اور لڑکی کو واپس لے آیا، لیکن لاتے لاتے ایک جزیرے سے اس کی کشتی ٹکرا گئی اور اس کا جہاز ٹوٹ گیا اور وہ اس جزیرے پہ ہی رہ گیا، لڑکی کے ہمراہ ہی۔ 1 مہینہ 2 مہینے گزر گئے، اب تو ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت جزیرے کے کنارے بیٹھے رہتے کہ کوئی آئے تو ہم اسے کہیں کہ ہمیں بچاؤ، ہمیں مدد دو، لیکن ایسا نہ ہوا، کوئی بھی نہ آتا تھا۔ ایک رات وہ مایوس ہو کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کیا؟ ایک کشتی پہ ایک بزرگ آدمی آیا جو کہ بہت ہی پیارا تھا، چاند کی طرح روشن تھا، اور کہنے لگا ارے کہیں جانا ہے تم نے تو بتاؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن سمد انجان بیٹھا ہوا تھا، ہوش و حواس کھوئے ہوئے، پریشانی میں۔ بزرگ نے پھر اونچی آواز میں کہا ارے کہیں جانا ہے تو بتاؤ، میں لے جاتا ہوں۔ سمد اور لڑکی دونوں بہت زیادہ خوش ہوئے، ہاں ہاں ہم نے جانا ہے، یہاں کے شہر ہنسا میں جانا ہے، مجھے شہزادی کو اس کے گھر میں چھوڑنا ہے۔ اس بزرگ نے کہا چلو آؤ بیٹھو، لیکن اس کے بدلے میں تم سے بہت کچھ لوں گا۔ سمد نے کہا میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے نہیں نہیں، ابھی نہیں، جب تم اپنے وطن پہنچ جاؤ گے اس کے بعد۔ سمد نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ انہیں کشتی میں بٹھا کے اگلے صبح 10:30 بجے شہر ہنسا میں پہنچا۔ جیسے ہی سب نے دیکھا کہ شہزادی اور سمد آئے ہیں، شہزادی اور سمد آئے ہیں، شہزادی اور سمد آئے ہیں، ایسے ہی سب کہنے لگے۔ کوہرام مچ گیا، محل تک اس کی خبر پہنچ گئی۔ بادشاہ اور ملکہ خود بھی بھاگے بھاگے آئے۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی کو پایا تو گلے لگا کے خوب چوما اور خوب روئے۔ ایسے انہوں نے خوشی میں اپنی ساری سلطنت سمد کے نام کر دی اور کہا کہ یہ تمہارا انعام ہے کہ تم نے ہمیں اتنی بڑی خوشی دی ہے کہ ہم ساری زندگی تمہاری تابعداری کریں تو وہ بھی کم ہے۔ ابھی یہاں بھی یہ ساری باتیں چل ہی رہی تھی کہ وہ کپتان اپنے بیٹے کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہیں تک آ پہنچا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، اور اس کے ساتھ وہ بوڑھی ماں بھی تھی جس سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ 20 سال ہونے پر میں تمہارا بیٹا تمہیں لوٹا دوں گا۔ اس نے وہاں پر دیکھا تو بہت خوش ہوا
اور پاس گیا اور بیٹے کو بتانے لگا، بیٹا سمد، تم میرے نہیں ان کے بیٹے ہو، تم بہت غریب تھے، پر میں نے بچپن میں ہی تمہاری آنکھوں میں دیکھ لیا تھا کہ تم بڑے ہو کے بہت اچھے انسان اور بڑے انسان بنو گے، جیسا کہ اب وہ سمندری دنیا کا مہاراجا تھا اور زمینی دنیا کا بھی۔ پھر اسے اس کی ماں سے ملوایا، وہ ماں کے گلے لگ کے بہت رویا، ماں نے اپنے بیٹے کو بہت چوما، بہت پیار کیا، بہت سی دعائیں دیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے گدڑی میں لال بنا ہے۔ اگر وہ وہیں پہ رہتا تو ایک عام انسان بنتا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کے لیے قربانی دی اور وہ گدڑی میں لال بنا۔ اتنا امیر، سب کے دلوں پہ راج کرنے والا، سمندری اور زمینی دنیا دونوں کا مہاراجا بنا۔ اب وہاں پہ بادشاہ اور ملکہ بھی دیکھ رہے تھے کہ شاید ہم سے بھی کوئی بات کی جائے، تو کپتان نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی شادی آپ کی شہزادی سے ہو جانی چاہیے، کیونکہ شہزادی بھی بہت اچھی ہے اور میرا بیٹا بھی دل کا بہت نیک ہے، جس پہ وہ خوشی خوشی مان گئے۔ اور ایسا ہی ہوا، اس رات جشن منایا گیا جس میں ان دونوں کی شادی کر دی گئی اور دونوں کو پھر وہاں سے روانہ کر دیا گیا۔ لیکن اب ان کے ساتھ ایک اور انسان تھا، وہ تھا ان کی ماں۔ اس نے اپنی ماں کو بھی لیا اور اپنی سمندری دنیا میں واپس چلا گیا، اور وہاں پہ یہ سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔